السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے امام علی مقام مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اور ان کو زہر دیے جانے کا عجیب واقعہ پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور حضرت حسین 4 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ 11 مہینوں کا وقفہ ہے ان کی پیدائش میں۔ جو مرتبہ اور مقام آپ علیہ السلام کے ہاں حضرت حسن کا تھا وہی حضرت حسین کا تھا۔ جو مرتبہ مقام صحابہ اکرام کے ہاں حضرت حسن کا تھا وہ حضرت حسین کا تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ بے مثال تھے، لیکن تاریخ نے جو پردہ ڈال دیا حضرت حسن کی شہادت پہ، یہ کیوں ڈالا، یہ بات بھی آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے آپ تاریخ یاد رکھیں کہ حضرت امام حسن 3 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ دوسری بات آپ یاد رکھیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارکہ جو ہے وہ ہے 46 سال، یعنی کہ 46 سال، اور حضرت حسین کی 57 یعنی کہ 57، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جو زندگی گزارتے گئے، حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جتنا پیار آپ علیہ السلام کو حضرت حسین سے تھا اتنا ہی حضرت حسن سے تھا، لیکن آج تاریخ ہر جگہ ہر طرف حضرت حسین کا چرچا کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کربلا کا عجیب منظر ہے، میں مانتا ہوں، مجھے کربلا کی تاریخ سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کربلا میں جو بھی ہوا آل رسول پہ ہوا، وہ ایک دردناک کہانی ہے جسے میں تو کیا کوئی خاص بندہ بھی بیان نہیں کر سکتا، اور اس میں بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جو کہ من گھڑت ہیں، اس لیے اس بات کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے جو بات کرنے لگا ہوں یہ حضرت حسن کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس پہ کر رہا ہوں۔ زیادتی کیا ہے کہ حضرت حسین کے تو ہر طرف چرچے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، اپنے بھی جانتے ہیں، بیگانے بھی جانتے ہیں، چھوٹے بھی جانتے ہیں، بڑے بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن حضرت حسن کی زندگی سے، حضرت حسن کی شہادت سے، حضرت حسن کے زہر سے، حضرت حسن کے صبر سے، حضرت حسن کے کفن سے، حضرت حسن کے مقبرے سے دنیا آج ناواقف ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 28 صفر کو سوئے ہوئے ہیں، اور کسی زہر دینے والے نے کیا کیا کہ اس نے زہر ملا دیا حضرت حسن کے مشکیزے میں، پانی والے برتن میں، جو اس وقت خاص ایک قسم کا ہوتا تھا، اس میں زہر ملا دیا۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کو پیاس لگی۔ یہ 3 راتیں آتی ہیں، 27 صفر، 28 صفر اور 29 صفر، یہ 3 راتیں آتی ہیں۔ یہ بھی کنفرم ہے کہ 49 ہجری تھی اور صفر کا مہینہ تھا، اور یہ حضرت جناب حسن کے پانی میں زہر ملا دیا گیا۔ یہ ملانے والا کون تھا؟ یہ ملانے والے حضرت حسن کی بیویوں میں سے ہی ایک بیوی تھی، اور یہ ملوانے والا کون تھا؟ جب کوئی خریدار آتا ہے تو پھر بڑے بڑے بھی بک جایا کرتے ہیں، جب خریدار باغی ہوں تو پھر بکنے والا کوئی مشکل نہیں نکلتا۔ تو حضرت حسن کے ساتھ جو یہ چال چلی گئی، زہر دیا گیا، اس کو خریدنے والوں نے حضرت حسن کی ایک بیوی کو خریدا، اس کو انعام دیا، اور اس بیوی نے یہ کام کیا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر کیوں دیا گیا؟ یہ اس وجہ سے دیا گیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ اپنے باپا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بھی عہدہ خلافت تھا، جو بھی منصب تھا، جو بھی سسٹم تھا، وہ حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا۔ اور جب یہ سپرد کیا تو یہ کچھ باغیوں سے، کچھ نام نہاد لوگوں سے یہ بات ہضم نہ ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حسن نے کیا کر دیا ہے؟ حسن نے تو اپنے باپا اور امیر معاویہ کی صلح کرا دی ہے، حسن نے تو یہ کر دیا، زیادتی کی۔ اچھا زیادتی کی ہے نا؟ اچھا، انہوں نے اب یہ انتقام لیتے ہوئے، اس بات کا انتقام لیتے ہوئے حضرت حسن کے خلاف یہ قدم اٹھایا۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھے ہیں، پیاس لگی، اپنی بہن زینب سے کہا کہ زینب مجھے پیاس لگی ہے، پانی دیجئے۔ تو بہن زینب نے پانی پیش کر دیا۔ اب جب پانی پیش کیا گیا، اور ہاں یاد رکھنا
جب صبح ہوئی حضرت حسن خواب میں جاگے نا، جب اٹھے تو خواب ایک پیش کیا اپنی بہن زینب سے. کہا زینب اے میری بہن، میں دیکھ رہا ہوں میرے باپا، میری ماما اور میرے نانا، ابا حضور، امی حضور، نانا حضور، تینوں میرا انتظار کر رہے ہیں. تو جب یہ خواب حضرت زینب کے سامنے پیش کیا گیا تو اس وقت حضرت زینب سمجھ گئیں، اس وقت بوجھ گئیں. کہا کہ اچھا آپ کے جانے کا وقت آ چکا ہے. اتنے میں ایک ان کے غلام، ان کے شاگرد ہیں حضرت سعید بن مسیب، یہ بھی ایک تابعی ہیں. تو انہوں نے بھی ایک خواب دیکھا ہوا تھا. ایک خواب دیکھا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے چہرے پہ قل هو اللہ احد لکھی ہوئی ہے، اور وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ ان کا بھی وقت آ چکا ہے. جب یہ دو خواب آمنے سامنے آئے تو پتہ چل گیا. اور ساتھ ہی جب یہ بات بیان کر رہے ہیں، یہ خواب پیش کر رہے ہیں، تو حضرت زینب سے کہا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی پیش کیجئے. تو حضرت زینب نے پانی پیش کر دیا، اور وہ پانی میں زہر ملانے والے نے تو رات ہی ملا دیا تھا. صبح یہ زہر والا پانی جب حضرت حسن کے اندر گیا تو حضرت حسن کے اندر سے قے آنی شروع ہو گئی، الٹی آنی شروع ہو گئی، جس سے جسم کے اندر سے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے قے کے ساتھ باہر آ رہے تھے. کیسے نہ آتے؟ اندر کانچ جا چکا تھا نا، تو کانچ کے جانے سے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ 70 ٹکڑے، 80 ٹکڑے بھی لکھے ہیں کہ حضرت حسن کے کلیجے کے ہو گئے تھے. اور حضرت حسن کا یہ حال دیکھے حضرت حسین کو پتہ چلا، وہ بھی تشریف لائے اور گلے لگے. کہا حسن آپ کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ پتہ چلا زہر دیا گیا ہے. پوچھا کس نے دیا ہے؟ ہم ابھی بدلہ لینے کو تیار ہیں، انتقام لینے کو تیار ہیں. تو حضرت حسن نے عرض کی نا میرے بھائی حسین، نہ ایسا نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، انتقام نہیں لینا، بدلہ نہیں لینا. اور ویسے بھی مجھے تو شک ہے کہ کسی فلاں نے دیا ہے. اگر میں واضح کر دوں کہ فلاں نے دیا ہے تو آپ لوگ اسے قتل کر دو گے. اگر اس نے نہ بھی دیا ہوگا تو وہ ایک بے جان ہو جائے گا، بے قصور مارا جائے گا. میں نہیں بتا سکتا. تو اتنے میں حضرت حسن نے پوچھا حضرت حسین سے کہ حسین بتاؤ میرا چہرہ کیسا لگ رہا ہے؟ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ حسن آپ کا چہرہ تو ہرا ہو گیا ہے، زرد ہو گیا ہے. تو اچھا یاد آ گئی مجھے میرے نانا کی معراج، حدیث معراج یاد آ گئی. حضرت حسین پوچھتے ہیں کون سی حدیث؟ تو حضرت حسن نے فرمایا کہ جب نانا حضور معراج کی رات آسمانوں پہ گئے تھے تو جنت کی سیر کرتے ہوئے انہوں نے 2 عجیب محلات دیکھے تھے، ایک ہرا تھا اور ایک سرخ تھا. اور رضوان جنت سے پوچھا کہ یہ محلات کس کے ہیں؟ رضوان جنت پریشان ہو کے سر نیچے جھکا کے کھڑا ہو گیا. حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رضوان آپ کو نہیں بتائے گا، میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ہرا رنگ ہے، یہ جو ہرے رنگ کا محل ہے یہ آپ کے نواسے حسن کا ہے، اور جو لال کلر کا ہے یہ آپ کے نواسے حسین کا ہے. پوچھا ان کے یہ رنگ ایسے کیوں ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نواسے حسن کو زہر دیا جائے گا اور زہر کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد ہو جائے گا، ہرا ہو جائے گا، اور آپ کے نواسے حسین کو قتل کیا جائے گا، جنگ میں میدان میں قتل کیا جائے گا، اس کا خون بہایا جائے گا. تو یہ اس کی نشانیاں ہیں. ہاں یہ پہلے بتایا جا چکا تھا. اور اب کیا ہوا؟ اب حضرت حسن 5 ربیع الاول کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور جاتے ہوئے اپنے بھائی حضرت حسین سے فرمایا کہ میری قبر ابا نانا حضور کے قدموں میں بنا دینا، اور اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو پھر اماں حضور، اماں فاطمہ زہرا کے قدموں میں مجھے دفنا دینا. اچھا جب 5 ربیع الاول آ گئی، دفن کفن کا انتظام ہونے لگا، کفن دے دیا گیا، جنازے کی تیاری کر دی گئی. اب جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پوچھنے گئے کہ جی جنازہ میت یہاں دفنانی ہے، آپ کا حجرہ ہے، آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بیٹا حسین کس بات کی اجازت مانگتے ہو؟ میں نے اپنی ان آنکھوں سے، میں نے اپنے سرتاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ پاؤں کی اس جگہ سے اس جگہ پہ اپنے پاؤں پہ حضرت حسن کے پاؤں رکھے ہوئے تھے، اور یہاں ہاتھوں سے نانا حضور نے پکڑا ہوا تھا اور فرما رہے تھے حسن اوپر چڑھو. تو حسن پنڈلی پہ آئے، پھر فرمایا اور اوپر چڑھو، پھر گھٹنوں پہ آ گئے، پھر فرمایا اور اوپر چڑھو. چڑھتے چڑھتے سینے پہ آ گئے حضرت حسن. اور آپ علیہ السلام نے میری آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حضرت حسن کا چہرہ اپنے چہرے کے ساتھ ملایا اور منہ کو چوسنا شروع کیا جیسا کہ چوسنے والا کھجور چوستا ہے. یہ بھی تاریخ میں لکھا ہے. اور اس وقت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس کا یہ مقام ہو میں اس کو کیسے روک سکتی ہوں؟ میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ دفنا دیں یہاں پہ. اور گھبرائی ہوئی بھی ہیں، پریشان بھی ہیں. یہ عجیب منظر ہے.
اتنے میں جب وہاں سے میت نکالی گئی، جنازہ وہاں سے اٹھایا گیا، رستے میں آگے سے مروان آ گیا، وہ بنو امیہ کا ظالم شخص تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے پھر آگے سے رکاوٹ ڈال دی، اس نے تیر سامنے کر دی، اس نے کہا کہ میں یہاں دفن نہیں ہونے دوں گا، اس کو کہیں اور جا کے دفن کر دیا جائے۔ پوچھا کیوں دفن نہیں کرنے دیا جائے گا؟ کہا کہ نہیں دفن کروں گا، میں اسے مار دوں گا، میں اسے مزید ماروں گا، میں اسے، اور حتیٰ کہ اس نے تیر مار بھی دیے۔ اور تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت حسن کو 2 دفعہ کفن دیا گیا اور حضرت حسین کو ایک بھی کفن نہیں ملا۔ حضرت حسن کا جنازہ جب وہاں سے نکلا تو کفن پہنایا گیا جا چکا تھا، لیکن رستے میں تیر لگنے کی وجہ سے دوبارہ پھر کفن کا انتظام کرنا پڑا، کفن دیا گیا۔ اور حضرت حسین کو، حضرت حسین کہہ رہے ہیں کہ جانے دو، حضرت حسین کی اجازت مانگنے کے باوجود تیر چلانا شروع کر دیے۔ اور پھر حضرت حسین کو کسی نے کہا کہ اے حسین، آپ کو تو پتہ ہے کہ حضرت حسن نے وصیت کی تھی کہ اگر نانا حضور کے قدموں میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو پھر مجھے اماں حضور کے قدموں میں دفن کر دینا، تو آپ یہ کیوں نہیں کر لیتے؟ تو پھر اس وقت پیچھے کو رخ کیا اور اماں حضور کے قدموں کی طرف کا منہ کیا اور وہاں پہ پھر جا کے ان کو دفنا دیا گیا۔ یہ مختصر سا واقعہ تھا جو حضرت حسن کی زہر کا اور حضرت حسن کی شہادت کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، اسے آپ لائک کریں اور شیئر کریں اور دوسرے دوست احباب تک اس واقعہ کو پہنچائیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے پہنچائیں۔ اب ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔